ایک دن میں اور میرے دوست آفس کے کینٹین پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ میں نے جب ان کی جانب غور سے دیکھا تو وہ بجھے بجھے سے تھے۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگے، مجھے آج مرے ہوئے 3 سال ہو گئے۔ میں نے نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس جملے کے ساتھ ہی دنیا بھر کی نقاہت اتر آئی تھی۔ پھر کہنے لگے، میں ہمیشہ سے بدتمیز رہا۔ بچپن میں اسکول جاتے ہوئے ضد کرتا، کھانا کھاتے ہوئے ضد کرتا، نخرے کرتا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا۔ مجھے نہیں یاد کہ 5ویں کلاس تک میں نے اپنے ہاتھ سے نہایا، کھانا کھایا ہو، کپڑے پہنے ہو یا جوتوں کے تسمے بند کیے ہوں۔ باپ، بہن اور بھائی کی محبت مجھے نہ مل سکی۔ پرائمری اور مڈل اور پھر میٹرک تک یہی عادت رہی کہ رات کو سونے سے پہلے کتابیں، کاپیاں، بیگ، غرض تمام چیزیں ادھر ادھر بکھری چھوڑ کر سو جاتا، مگر صبح آنکھ کھلتے ہی دیکھتا کہ تمام چیزیں بہت سلیقے سے بستے میں پڑی ہوئی ہیں اور میرا بیگ بڑی نفاست سے میز پر رکھا ہوا ہے۔ مجھے لاکھ بار کہا جاتا کہ دودھ پی کر سونا، مگر میں نہیں پیتا تھا۔ لیکن جب صبح اٹھتا تو لبیں شیریں، منہ کا ذائقہ بدلا ہوتا۔ پہلے پہل تو پتہ نہیں چلتا تھا، مگر آہستہ آہستہ پتہ چل گیا کہ رات کو نیند میں ہی دودھ پلا دیا جاتا تھا۔ رات کو کبھی آنکھ کھلتی تو دیکھتا کہ بارش ہو رہی ہے اور مجھ پر کمبل ڈال دیا گیا ہے تاکہ سردی نہ لگے۔ مجھے ہمیشہ گھر میں 2 ہی چیزوں سے چڑ رہی، ایک 11 سے 13 گھنٹے تک ہاتھ سے چلائی جانے والی سلائی مشین سے، اور دوسری روٹی کے کناروں سے کہ ان پر اکثر گھی لگنے سے رہ جاتا تھا۔ مگر روٹی کے وہ سوکھے ٹکڑے جو میں اتار دیتا تھا، نہ تو کبھی گھر سے باہر فروخت ہوتے ہوئے دیکھے اور نہ ہی کوڑا دان میں کبھی نظر آئے۔ اور جب بھی مجھے پیسے چاہیے ہوتے تو میں اسی سلائی مشین کا رخ کرتا جس سے مجھے چڑ تھی۔ جب بھی مجھے کبھی معمول سے ہٹ کر زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی تو دیکھتا کہ گھر میں سلائی مشین کے چلنے کا دورانیہ 16 گھنٹے تک جا پہنچتا۔ مجھے یاد ہے کالج میں داخلے کے وقت مجھے 1500 روپے چاہیے تھے۔ میں نے گھر آ کر بتا دیا۔ اسی رات 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو گھر کے برآمدے میں کچھ کھٹ پٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ذرا غور کیا تو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گھٹی گھٹی سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہے۔ چپکے سے برآمدے میں جا کر دیکھا تو موٹے شیشے کا چشمہ لگائے میری ماں جانے کب سے مشین میں دھاگا ڈالنے کی مسلسل کوشش کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ آنسو بھی گر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیا کر رہی ہو ماں؟ ماں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور جلدی سے آنسو صاف کرتے ہوئے چہرے پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے بالکل صاف آواز میں کہنے لگی، وہ سامنے والی سوریا کی بھائی کی شادی ہے تو اس نے کہا کہ صبح تک 2 سوٹ سلائی کر دو، اس لیے بیٹھی ہوں، لیکن دھاگا سوئی میں نہیں ڈل رہا۔ اس دن مجھے ماں کی حالت اور آنسو دیکھ کر احساس ہوا کہ مجھے کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا چاہیے۔ میں مناسب کام بھی ڈھونڈتا رہا اور پڑھتا بھی رہا۔ ادھر FA مکمل ہوا، ادھر آفس میں کام مل گیا۔ میں نے گھر جا کر ماں کو بتایا تو وہ خوشی سے نہال ہو گئی۔ فوری شکر پارے لا کر محلے میں بانٹ دیے۔ ایک دن میں کام سے گھر آ کر لیٹ گیا، تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی تھی، پاؤں چارپائی سے لٹکائے ہی سو گیا۔ جب اٹھا تو دیکھا کہ خلاف معمول آج نہ جوتے میرے پاؤں سے اترے تھے اور نہ ہی کھانا بنا تھا۔ ماں کو آواز دی، ماں ماں اے ماں اے ماں، ماں اٹھیے، بھوک لگی ہے۔ چیخ چیخ کر رویا، 1000 منتیں کی، مگر شاید ماں اب کے بعد اٹھنے کے لیے نہیں سوئی تھی۔ ماں کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا، گویا قبرستان لگتا تھا۔ ادھر دیار غیر میں آ کر اپنا سارا کام خود ہی کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں نے کبھی چیز کی خدمت نہ کی اور نہ کبھی آسائش و سکون اسے دیا۔ وہ میری ماں تھی، نوکرانی نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے میرے اس دوست کے 2 موٹے موٹے آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور جن کے بھی والدین حیات ہیں سب کے والدین کو ایمان اور صحت کے ساتھ خوش رکھے۔ ماں بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کیجیے۔ ماں بڑی نعمت ہے، اس کی خدمت کیجیے۔ ماں بڑی نعمت ہے، اس کا احساس کیجیے۔